ملٹیپل ڈرونز جو آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ایک جسم کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ بڑے ڈرونز کے نیچے چھوٹے ڈرونز اس طرح لٹک رہے تھے، موو کر رہے تھے جیسے کسی جیلی فش کی ٹانگیں ہوں۔ یہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے کوئی خلائی مخلوق زمین پر آ گئی ہو۔ یہ اس امریکی پائلٹ کا باقاعدہ انٹیلیجنس بیان ہے جسے رواں سال اپریل میں ایران کی حدود میں مار گرایا گیا تھا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف اور CNN نے پینٹاگون کے اندر کھلبلی مچا دینے والی ایک ایسی خفیہ رپورٹ پبلک کی ہے کہ جس کو پڑھ کر سب حیران ہیں۔ امریکی فضائیہ کا فخر، اربوں ڈالرز کا اسٹرائک ایگل F-15E طیارہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ ایران کے آسمان پر کیسے ڈھیر ہوا، اور پائلٹ نے ایجیکٹ کرنے سے چند سیکنڈ پہلے آسمان پر آخر دیکھا تو کیا دیکھا۔ یہ واقعہ پیش آیا اپریل 2026 کو، جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ ابتدائی طور پر جب یہ خبر آئی تو پینٹاگون نے اسے ایک معمولی حادثہ یا روایتی ایئر ڈیفنس سسٹم کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن اب جو انٹیلیجنس ری بریفنگ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جب F-15E کو مار گرایا گیا تو پائلٹ اور اس کا ویپن سسٹم آفیسر دونوں نے ہی ایجیکٹ کیا۔ پائلٹ کو تو البتہ چند گھنٹوں میں اسپیشل فورسز نے نکال لیا، لیکن اس کا ساتھی آفیسر ایک ہینڈ گن کے ساتھ ایران کے پہاڑی علاقوں میں ایک دن سے زیادہ چھپا رہا۔ یہی نہیں، جب امریکی فوج نے ان کو بچانے کے لیے ریسکیو مشن بھیجا تو ایران نے امریکہ کا ایک اور A-10 طیارہ یعنی تھنڈر بولٹ بھی مار گرایا، جس کا پائلٹ خوش قسمتی سے ایرانی حدود سے باہر گرا۔ امریکی میڈیا اب یہ تسلیم کر رہا ہے کہ تاریخ میں یہ پہلا تصدیق شدہ موقع ہے کہ جب ایران نے امریکہ کے اتنے جدید لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا ہے۔ امریکہ کا اسٹرائک ایگل F-15E آخر ہے تو ہے کیا؟ یہ 3.5 کروڑ سے 5 کروڑ ڈالر مالیت کا ایک ایسا جنگی طیارہ ہے جو آواز کی رفتار سے 2 گنا تیز اڑ سکتا ہے۔ اس میں دنیا کا جدید ترین ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور 4th جنریشن کی فضائی بالادستی موجود ہے۔ یہ وہ طیارہ ہے جو اکیلا پوری فضائی فارمیشن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی فضائیہ ہے۔ دنیا ہمیشہ ایران کا تمسخر اڑاتی ہے کہ ان کے پاس 1970 کے زمانے کے F-14 کے پرانے امریکی ٹام کیٹ اور روسی سکھوئی طیارے ہیں۔ ان کا امریکہ سے آخر مقابلہ ہوگا بھی تو کیا ہوگا؟ لیکن مغرب یہ بھول گیا کہ ایران نے اپنی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا ہے، اور وہ طاقت ہے ڈرون ٹیکنالوجی اور مہنگے جہازوں کے مقابلے میں سستے ہتھیار۔ ایران نے 4th جنریشن طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مہنگے طیارے نہیں بنائے، بلکہ ارزان اور مہلک خودکش ڈرونز کی وہ انڈسٹری کھڑی کر دی جس نے یوکرین کی جنگ میں روس کو سہارا بھی دیا اور اب خود امریکہ کے پرخ سے اڑا رہی ہے۔ سب سے سنسنی خیز بات ہے کہ جس نے پینٹاگون کے ماہرین کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ پائلٹ نے ملٹری انٹیلیجنس کو بتایا کہ اس نے آسمان میں ڈرونز کا ایک ایسا جال دیکھا جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک مائن فیلڈ یعنی بارودی سرنگوں کے جال کی طرح کام کر رہے تھے۔ فوجی زبان میں اسے ون ٹو مینی میشڈ نیٹورکنگ یا پھر ڈرون سوارم کہا جاتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے کچھ افسران کا یہ ماننا ہے کہ پائلٹ کو حادثے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، وہ کنکشن کا شکار ہے، لیکن اگر پائلٹ کا دعویٰ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جو ابھی امریکہ خود ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹنگ کے فیز میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون فارمیشن دراصل ایک سمارٹ کلاؤڈ کی طرح کام کرتی ہے، اور اس میں چین اور روس کی مصنوعی ذہانت AI ٹیکنالوجی شامل ہو سکتی ہے۔ ان ڈرونز نے مل کر ریڈار کو F-15E پر دکھایا اور پھر اس کے بعد اس کے سگنلز کو بلاک کیا، F-15E کو اندھا کر دیا، نو سگنلز، اور اسے ایک ایسے جال میں پھنسایا جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن تھا، اور پھر زمین سے داغے گئے میزائل نے اپنا کام دکھایا اور یہ جہاز نشانہ بنا۔ یہ ایکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ اب جنگیں اربوں ڈالرز کے مہنگے طیاروں سے نہیں بلکہ چند $100 یا $1000 کے اسمارٹ سافٹ ویئر اور کوڈ کاپٹر سے جیتی جا رہی ہیں۔ امریکہ اس پائلٹ کے بیان کو جتنا چاہے مشکوک بنانے کی کوشش کرے، ٹیلی گراف، CNN اور دیگر جریدے یہ رپورٹس ان کی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں فضائی بالادستی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ایران کا یہ جیلی فش ڈرون نیٹ ورک صرف ایک پائلٹ کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ مستقبل کی جنگ کا وہ بھیانک چہرہ ہے کہ جس کا سامنا اب امریکہ کو کرنا پڑے گا۔